کر سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت زبان نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، غسل کے حالت، لیکن سلام کر بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ غسل کی حالت میں ہیں اور کوئی سلام کرے اس کا جواب بھی دینا جائز ہے، جواب دے سکتے ہیں۔ ملتے وقت السلام علیکم کہنا سنت ہے، اور جدا ہوتے وقت السلام علیکم کہنا سنت ہے۔ ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے کہتے خدا حافظ، خدا حافظ، فی امان اللہ، اس قسم کے الفاظ، یہ خلاف سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت علماء نے لکھی ہے، حدیث میں، کل میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ ملتے وقت بھی السلام علیکم، اور جو مسلمان جب آپس میں جدا ہوں، سیپریٹ ہوں، تو اس وقت بھی کیا ہے؟ السلام علیکم۔ یہ سنت کا طریقہ ہے، ملتے وقت سلام، جدا ہوتے وقت بھی سلام۔ خدا حافظ، فی امان اللہ کے الفاظ یہ خلاف سنت ہیں۔ اور اصول ہے یسلم الراکب علی الماشی، جو آدمی سوار ہے وہ سلام کرے گا اس پر جو پیدل چل رہا ہے۔ ایک آدمی کار میں بیٹھے ہوئے، موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے، سائیکل پر بیٹھے ہوئے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، سلام اس کے ذمے ہے، یہ اس پر سلام کرے گا جو پیدل چل رہا ہے۔ ایسا نہ غرور میں مبتلا ہو جائے کہ میں کار میں بیٹھوں یہ مجھے سلام کرے۔ اسلام نے سبق دی ہے کہ کار میں جو گاڑی میں بیٹھا ہے، یہاں پہ تو گاڑیاں حضور پاک نے ٹائم نہیں تھی، لیکن حدیث میں یسلم الراکب علی الماشی، جو سوار ہے، چاہے گھوڑے پر ہے چاہے گاڑی پر ہے، جو سوار ہے وہ اس پر سلام کرے گا جو پیدل چل رہا ہے۔ تو سوار کے ذمہ سلام ہے، پیدل چلنے والے کے ذمہ سلام نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ والماشی علی القائد، جو چل رہا ہے اس کے ذمہ سلام ہے اس پر جو بیٹھا ہوا ہے۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی گزر رہا ہے، چل رہا ہے، چلنے والا سلام کرے گا کس پر؟ بیٹھے ہوئے لوگوں پر۔ والکثیر علی القلیل، زیادہ لوگ ہیں وہ سلام کریں گے ان لوگوں پر جو تھوڑے لوگ ہیں، زیادہ لوگ سلام کریں گے تھوڑے لوگوں پر۔ اور اس کے علاوہ جو ہے الصغیر علی الکبیر، چھوٹا سلام کرے گا بڑے پر، چھوٹے کے ذمہ ہے کہ وہ بڑے پر سلام کرے۔ لیکن یہ تو ہے ضابطہ اصول جو فقہاء نے لکھے حدیث کی وجہ سے۔ لیکن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علی غلمان فسلم علیہم، حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے پاس سے گزر ہوا، کچھ بچے کھیل رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو السلام علیکم کہا، بچوں۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے ضابطہ تو یہ ہے کہ چھوٹا بڑے پر سلام کرے، ہاں تھوڑے لوگ زیادہ پر سلام کریں، جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے پر سلام کرے، جو پیدل چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے پر سلام کرے۔ ضابطہ تو یہ ہے، لیکن سلام میں پہل کرنا بہتر ہے۔ اگر ایک بڑا پہلے سلام کرتے چھوٹے سے تو یہ جائز ہے، بہتر اس کے لیے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ سلام میں پہل کرو، پہل کرو، آپ تو پہل کر سکتے ہیں، ہاں بڑا چھوٹے پر سلام ڈال سکتا ہے، اور تھوڑے لوگ ہیں، زیادہ لوگ ہیں، وہ تھوڑے لوگوں پر پہل کر کے سلام ڈال سکتے ہیں، یہ بہتر ہے۔ بدعتی اور اعلانیہ فاسق شخص کو سلام کہنا جائز نہیں ہے۔ اب بدعتی تو بڑے لمبا چھوڑا چکر ہے، بدعتی کسے کہتے ہیں اور فاسق کیا ہے؟ حقیقت میں بڑی خطرناک بات ہے۔ فاسق شریعت میں کسے کہتے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے ہم سارے فاسق ہیں حقیقت میں، جو فاسق کی تعریف لکھی ہوئی ہے تو اس سے تو کوئی آدمی بھی نکلا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے مستثنا ہیں باہر کے، ایسے لوگوں کو سلام کہنا جائز۔ مفتی رشید صاحب نے احسن الفتاوی میں لکھا ہے سلام کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں پہلے سے تعارف ہو، پہلے سے اگر اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تعارف ہے، تو پھر آپ سلام کر سکتے ہیں تاکہ دیندار لوگوں سے وہ نفرت نہ کرے۔ کیسے لوگ ہیں یار دیکھیں سلام بھی نہیں کرتے۔ اگر پہلے سے تعارف ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو پھر آپ سلام کر سکتے ہیں، جواب تو ہر صورت میں دیں گے، سلام کر سکتے ہیں تاکہ دین اور دینداروں سے بندہ متنفر نہ ہو۔ اچھا کہاں سلام کہنا مکروہ ہے، اس بات کو سمجھیں۔ بعض مواقع ایسے ہیں جہاں سلام کہنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ جو شخص جواب دینے سے عاجز ہو، چاہے وہ حقیقتاً عاجز ہو چاہے وہ شرعاً عاجز ہو۔ مثلا ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، اب جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں یہاں سلام کہنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس کے منہ میں نوالا ہے، آپ سلام کریں گے، وہ جواب دینے سے عاجز ہے، اس کا منہ بھرا ہوا ہے نوالے سے، تو یہ حقیقتاً عاجز ہے جواب دینے سے، تو جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اگر دے دیا تو دے دیا، لیکن واجب نہیں ہے جواب دینا۔ جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں ان کے ذمہ جواب واجب نہیں ہے، اور جو سلام کرے گا وہ سلام کرنا مکروہ ہے کھانا کھانے والے پر۔ اور شرعاً عاجز ہو، شرعاً کیسے؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس پر سلام کرنا مکروہ ہے، وہ جواب دینے سے عاجز ہے۔ دوسری بات، تلاوت کرنے والا، اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اذان دے رہا ہے، سلام کرنا مکروہ۔ اقامت کر رہا ہے، سلام کرنا مکروہ۔ اور دینی کتابوں کے تعلیم و تعلم میں لگا ہوا ہے،
تو سلام کرنا مکروہ ہے ایسے موقعوں پر، اور جواب دینا یہاں پر ضروری نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نامحرم جوان عورت ہو، نامحرم جوان عورت، نامحرم کسے کہتے ہیں؟ شرعی پردہ کے ضمن میں ہم نے ذکر کیا تھا، غیر محرم عورت اسے کہتے ہیں جس سے آپ کا نکاح ہو سکے۔ اب چچا کی بیٹی سے نکاح ہوتا ہے نا، ماموں کی بیٹی سے بھی ہوتا ہے، خالہ کی بیٹی سے بھی ہوتا ہے، پھوپھی کی بیٹی سے بھی ہوتے ہیں، یہ ساری عورتیں کیا ہیں؟ غیر محرم ہیں، ان کو سلام کرنا مکروہ ہے اور ان کے ذمہ جواب دینا واجب نہیں ہے۔ ایسی جوان عورت ہو اور غیر محرم ہو، سلام نہیں۔ برہنہ شخص، ایک آدمی ننگا بیٹھا ہوا ہے غسل خانے میں، اس کو سلام کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کوئی کر لے جواب دینا واجب نہیں ہے۔ پیشاب پخانے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس پر سلام کرنا مکروہ ہے، جواب دینا واجب نہیں ہے۔ شطرنج کھیل رہا ہے، تاش کھیل رہا ہے، ہاں نشہ کر رہا ہے، چرس مرس پی رہا ہے، بھنگ پی رہا ہے اور کوئی ایسے گناہ میں مصروف ہے تو سلام کرنا مکروہ ہے۔ ایسے لوگوں کو سلام کرنا مکروہ ہے اور ان کے لیے جواب دینا ان کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ ان تمام صورتوں میں مفتی صاحب نے لکھا رائج قول یہ ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو جواب نہ دیا جائے۔ ریڈیو پر کبھی تقریر ہوتی ہے، درس قرآن ہوتا ہے یا خبریں ہوتی ہیں، اس سے پہلے سلام کیا جاتا ہے، اس سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ سلام پر برکات ہو جو ہم کہتے ہیں، اس پر مغفرت ہو کی زیادتی مکروہ ہے۔ بس ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ مغفرتہ ایک حدیث میں آیا ہے لیکن وہ حدیث قوی نہیں ہے، ضعیف ہے، اور جس حدیث میں منع کیا گیا حدیث میں ان السلام قد انتہا الی البرکہ، سلام ختم ہو جاتا ہے برکت پر، کون سے لفظ پر؟ وبرکاتہ، اس پر سلام ختم۔ یہ حدیث سندن قوی ہے، مضبوط ہے، اور جو دوسری مغفرت والی حدیث ہے وہ سندن کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ فقہا 4 وجہ سے مکروہ ہے، مغفرت کہنا 4 وجہ سے مکروہ ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ فقہا اور مفسرین اس کے مکروہ ہونے کے قائل ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے اگر 2 حدیثوں میں تعارض ہو جائے تو مکروہ کو ترجیح حاصل ہے، کس کو؟ کراہت کو ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ تیسری بات، جس حدیث میں منع کیا گیا ہے اس کی جو روایت قوی ہے سندن، اس کی سند مضبوط ہے۔ اور چوتھی بات، ہم چونکہ مقلد ہیں ہمارے لیے فقہا کا قول معتبر ہے، ہمیں فقہا نے کہا ہے تو کیا ہے؟ مغفرت ہو کا اضافہ ہم نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ بار بار آتے جاتے سلام کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھی کمرے سے باہر گئے، واپس آ کر السلام علیکم کرے، تھوڑا دیر ادھر ادھر بازار گئے، واپس آ کر السلام علیکم، کوئی چیز لینے گئے واپس آئے السلام علیکم، یہ سنت کا طریقہ ہے۔ لیکن فقہا نے لکھا ہے بشرط یہ کہ حرج نہ ہو، کسی بندے کو تکلیف نہ ہو، کوئی بندہ اس سے مائنڈ نہ کرے، مائنڈ کرے گا تو پھر کیا ہے؟ وہ اس کو نقصان گناہ ملے گا، تو ایسے مطلب مائنڈ نہ کرے، حرج نہ ہو، تو بار بار آتے جاتے، جیسے حدیث میں نے پڑھی ہے صحابہ ملتے تھے تو درمیان میں پتھر درخت آ جاتا تھا تو پھر بھی وہ ملتے تو سلام کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ بوقت سلام پیشانی ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہیں، پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ ہندوؤں کا شعار ہے۔ علماء نے منع کیا ہے بوقت سلام پیشانی پر ہاتھ نہ کیا رکھا جائے۔ ہاں بندہ ڈسٹنس پر ہے، یہ مسئلہ علماء نے لکھا ہے، بندہ فاصلے پر ہے، آواز پہنچانا مشکل ہے، سمجھ آ رہے ایک آدمی موٹر سائیکل پر ہے، دور سے ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں، اور اس سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے ہاتھ سے، سمجھ آ رہی؟ اس کا جواب بھی آپ اس سلام کا جواب اشارے کے ساتھ آپ دیں گے۔ نابالغ کا سلام کا جواب واجب نہیں ہے، نابالغ کے ذمہ سلام بھی نہیں ہے، اگر وہ اس کے ذمہ میں سوال مطلب ہے اگر وہ سلام کر لے اس کا جواب دینا واجب نہیں ہے، اور نابالغ پر سلام ڈالنا بھی ضروری نہیں ہے مطلب ہے، اور نابالغ سلام ڈال دے تو اس کے سلام کا جواب بھی واجب نہیں ہے۔ اگر کسی نے آپ سے کہا کہ میرا سلام پہنچا دیں اور آپ خاموش ہو گئے ہیں، آپ خاموش ہو گئے ہیں، تو آپ کی خاموشی یہ دلیل ہے رضا اور التزام کی کہ آپ راضی ہیں سلام پہنچانے پر، تو آپ کے لیے سلام پہنچانا واجب ہے۔ سلام پہنچانا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹھیک دو برس ہوں لیکن سلام پہنچاتے نہیں ہیں، یہ واجب ترک کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر انشاءاللہ کہہ دیا انشاءاللہ برس ہوں تو پھر ضروری نہیں ہے، علماء نے لکھا ہے اگر آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا تو پھر ضروری نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک مسئلہ آخری، اگر مسجد میں کوئی موجود نہیں ہے تو وہاں بھی السلام، کیونکہ فرشتے موجود ہوتے ہیں تو کیا ہے سلام وہاں بھی کرنا چاہیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ کہنا چاہیے۔ اور گھر میں بھی جب بھی داخل ہوں، سمجھ آ رہی ہے، تو گھر میں بھی کوئی موجود نہ ہو تو اس وقت بھی اس طرح سلام کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس طرح سلام جانا چاہیے۔
تو باہر کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو رواج، تو یہ چند مسئلے تھے، تو سلام کو رواج دینا چاہیے، اور سلام جو ہے سلام کے فلسفے کو سمجھ کر اگر ہم سلام کریں گے تو پورا معاشرہ جو ہے وہ شرور سے پاک ہو جائے گا۔ جتنے آج فتنے ہیں وہ سارے فتنے ختم ہو جائیں، مسلمانوں کے درمیان جو کینہ اور بغض ہے یہ سارا نکل جائے گا۔ اس لیے حدیث میں تصافحوا، مصافحہ کیا کرو، یذھب الغل، اس سے کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سلام کریں گے کینہ اور بغض نکل جائے گا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس فلسفے اور اس سوچ کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ سلام کریں گے اور اس کو رواج دیں گے تو ہر طرف سلامتی سلامتی ہوگی، ہر طرف سلامتی سلامتی ہوگی، تو مسلمانوں کے درمیان باہم محبت اور مودت اور الفت پیدا ہو جائے گی، سارے فتنے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔